بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، سپریم کورٹ سے تحریک انصاف کے لیے بڑی خبر یعنی کہ عوام کے لیے خوشخبری آنے کے بعد امپورٹڈ حکومت اپنے خوف خراش کھو بیٹھی، انتقام کی آگ میں اندھی ہو گئی۔ عمران خان پر چھاپے اور انتقامی کارروائیوں کے لیے حکومت نے تمام آئینی حدود پار کر دی۔ عمران خان کے ساتھ کل سارا دن گرفتاری کی آنکھ مچولی ہوتی رہی۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کبھی امکان ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے 15 مارچ تک عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، اور اس میں خدشہ ہے کہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف میڈیا پر حکومت نے نشتر چلا دیے۔ اپنے لگڑ بگڑ صحافیوں کے علاوہ اختلاف رائے کو دبانے کے لیے ایئر وائی کو بند کر دیا گیا، دیگر 2 چینلوں کو بند کرنے اور 10 سے 12 صحافیوں کو قید اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی حکمت عملی بنا لی۔ تاہم عمران خان کے حوصلے ابھی تک بلند ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام نئے الیکشن کے لیے تیاری کر لیں، یہ مجھے گرفتار کرے یا جو بھی کرے، بدھ والے دن اپنی الیکشن مہم شروع کر رہا ہوں، جس میں پاکستان کی تاریخ کا لاہور سے سب سے بڑا اجتماع ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کو سب کو معاف کر دیا۔ عمران خان کی اس تقریر کے بعد ناظرین، لوگوں نے، عام شہریوں نے بھی عمران خان کی تقریر کو سراہا کہ وہ ملک میں امن لانے کے لیے اور معاشی بدحالی سے نکالنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بیک ڈور انہیں بھی پیغام مل رہا تھا، جس پر پی ڈی ایم کی حکومت کو برداشت نہیں ہوا کہ ملک میں امن کیوں قائم ہونے جا رہا ہے، عوام کے پاس الیکشن کے لیے کیوں جایا جا رہا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کا حکم اور آئینی تقاضا ہے، جس پر مبینہ طور پر مریم نواز اور نواز شریف نے اپنے خفیہ حمایتیوں کو کہا کہ عمران خان کو گرفتار کریں اور ہمارے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ حکومت کے انتقام کا جو نشانہ بن رہے ہیں، عمران خان تو بن رہے ہیں، لیکن انہوں نے ہر مشکل حالات میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا اور ہر موڑ پر پی ڈی ایم کی حکومت کو ناکامیوں کا ایک طویل سامنا کرنا پڑا۔ پی ڈی ایم کی حکومت جیسے عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتی رہی، عمران خان کی مقبولیت روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ چند روز قبل عمران خان کی جماعت کے اہم رہنماؤں کو پیغام دیا گیا، صاف شفاف الیکشن ہوں گے تو آپ کی حکومت آتی ہے تو تمام ادارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے گڈ جسٹس کے لیے ایک تقریر بھی کی اپنے جیل بھرو مہم کے رہا ہونے کے بعد۔ اس موقع پر کہا جا رہا تھا تمام سرووں میں کہ نہ صرف پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن یقینی ہو گئے ہیں، بلکہ پورے ملک میں الیکشن کرانے کے لیے رابطے شروع کیے گئے ہیں۔ ایسے میں لندن میں بیٹھے ایک شخص نے اپنے ایک حمایتی کو ادھر کہا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ عمران خان کو ختم کرائیں گے۔ مبینہ طور پر یہ خبریں مارکیٹ میں عام گردش کر رہی ہیں اور ہم حکومت دلائیں گے، آپ اپنا وعدہ پورا کریں، جس پر انہیں جواب دیا گیا ملکی حالات ایسے نہیں ہیں۔ عوام اس وقت پاکستان نہیں، تمام اوورزیئرز پاکستانیوں کے لیے ان کی ضد بن چکی ہے، ان کی انا بن چکی ہے، اور اس کے لیے وہ ایک کال پر دن رات نکل آتے ہیں۔ ان حالات میں عمران خان کو گرفتار کرنا یا انہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش ملک میں تباہی کی ہوگی، مگر باہر بیٹھی شخصیت اس پر ضد کرتی رہی، نہیں میرے آنے سے پہلے عمران خان کو ہٹاؤ۔ لیکن ناظرین، ان باتوں کو عمران خان نے نظر انداز کیا اور سیاسی اور امن کا راستہ اپنایا۔ تقریر کے بعد اسلام آباد سے پولیس والے بھیجے گئے، جبکہ ایسے ہی وارنٹ گرفتاری رانا ثناء اللہ کے نکلے ہیں گجرات سے، نہ ان کی طرف پولیس گئی، نہ انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، خصوصاً مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان، انتقام کی آگ میں پورے ملک کے امن کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں۔
انہوں نے ایسے میں عمران خان پر لاہور پولیس، پنجاب پولیس کو حکم دیا کہ ہمیں عمران خان گرفتار چاہیے ہر حال میں۔ جب وہ وہاں گئے تو ہزاروں کارکن وہاں آ گئے، جس پر عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد میں سیشن جج کی عدالت میں ایک دن بعد جو کل پیشی ہے اس پر استدعا کی تو وہ بھی مسترد کر دی گئی۔ ہائی کورٹ میں ابھی تک انہیں ریلیف نہیں ملا۔ پاکستان کی تاریخ میں ناظرین واحد کیس ہے کہ جس کے ساتھ عوام جڑتی جا رہی ہے، عوام ملتی جا رہی ہے، اور عوام چاروں صوبوں میں یک جوازہ ایک ہی مطالبہ آ رہا ہے، نئے الیکشن جنرل الیکشن کرائے جائے اور عوام کے منتخب نمائندوں کو لایا جائے۔ یہ چیز عمران خان کو انرجی دیتی رہی اور عمران خان ہر مشکل وقت کو آسانی سے عبور کرتے رہے۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں مشکلات اس قدر ہوئی کہ آسان ہونے لگی، لیکن عمران خان پر شکن نہیں آیا۔ انہوں نے ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کیا اور 2 صوبوں میں الیکشن پنجاب میں اعلان ہو چکا، آج یا کل KPK میں بھی اعلان ہو چکا ہے، جس پر عمران خان نے آئینی طریقہ اپنایا۔ لیکن ایسے میں تحریک انصاف کے کارکن اور عہدیدار بھی ڈٹ کر کھڑے رہے عمران خان کے ساتھ۔ ان پر ہر قسم کا دباؤ ڈالا گیا کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو، وہ قصہ ماضی ہو گیا ہے۔ تو جس پر عوام نے کہا نہیں، عمران خان قصہ مستقبل بن گیا ہے۔ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم عمران خان ہے، جس پر حکومت نے جتنے بھی سروے کرائے، ہر سروے میں آیا کہ عمران خان اکثریت سے بآسانی حکومت بنا لے گا۔ ناظرین، جیسے جیسے آج یا کل الیکشن شیڈول اناؤنس ہونا ہے، حکومت کی بکھلاہٹ، ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ گھبراہٹ کے مارے انہوں نے ملک پہ آئین پر بھی حملہ کر دیا کہ 90 دن میں الیکشن نہ کرانے کا، اور عمران خان کی گرفتاری پر تمام تر فوکس کر لیا۔ اب عمران خان کل پیشی پر اسلام آباد جائیں گے، کہا جا رہا ہے یہاں انہیں راستے سے اغوا کیا جائے گا اور اس دوران انہیں پکڑ کے دوسرے صوبوں میں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، حکومت نے آئین اور قانون کا راستہ چھوڑ کر ضد اور بدلے کی آگ میں ملک کو جلانا شروع کر دیا ہے، اور اس کی تپش اب اداروں تک بھی محسوس ہو رہی ہے۔ عوام نے بھی ایک بات کہہ دی ہے کہ ہم پر جتنے مرضی ظلم و ستم ڈھالیں، حقیقی آزادی کی جدوجہد عمران خان کی کامیابی تک جاری رہے گی۔ اسی لیے عمران خان نے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ کبھی امکان ہے چاہے یہ عمران خان کو گرفتار کریں، جس کی انہوں نے سازش تیار کر لی ہے، اور کچھ افسر، میں تمام افسران کی بات نہیں کر رہا، حکومت کے لیے اجڑتی کام کر رہے ہیں، انتقامی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اگر اس میں IG اسلام آباد کا نام آئے تحریک انصاف کے مطابق تو غلط نہ ہوگا۔ اس پر پنجاب میں بھی کچھ لوگوں نے جا کے شہباز شریف اور مریم نواز کو یقین دہانی کرائی ہے، آپ جس کو کہتے ہیں ہم گرفتار کر لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں مبینہ طور پر راستے سے صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن عوام کی اکثریت اس میں چند افسران نے حکومت کے کہنے پر غیر قانونی کام اور اختیارات سے تجاوز کر کے ظلم کرنے سے انکار کر دیا، جس سے حکومت کا ٹیمپرامنٹ لوز کر چکے ہیں، اور ان کے بیانات میں گندگی، غلاظت اور بدبو آنے لگ پڑی ہے۔ ماں، بہن، بیٹی کا احترام بھول گئے ہیں کہ صرف عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہو پا رہی، جتنی طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے عوام لوگوں کے دلوں میں، اوورسیئرز پاکستانوں کے دلوں میں مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جیئیں گے، مریں گے، ووٹ عمران خان کو دیں گے، وزیر اعظم عمران خان کو بنائیں گے۔ ناظرین، ایسے میں عمران خان کی عوام کی طرف سے تو ہر طرف خوشخبری ہیں، چاروں صوبوں سے عمران خان کو خوشخبری کر رہی ہیں۔ جیسے جیسے ان کے امیدوار اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں، اگر عمران خان کی طرف سے آئے ہو تو ووٹ تمہارا ہے، اگر کسی اور جماعت سے آئے ہو تو ہم سے ووٹ کی امید نہ رکھو، 10 ماہ میں تم نے ہماری زندگی اجیرن کرتی ہے، ہم پر ظلم و ستم کے اور مہنگائی کے پہاڑ ڈالے ہیں، معاشی تباہی کے ذمہ دار ٹوٹل موجودہ امپورٹڈ حکومت کو کرایا جا رہا ہے۔ ایسے میں ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے بھی غیر آئینی کام شروع کر دیے ہیں، خود مشرف کو ساتھ دیا، اسمبلی سے بل پاس کرایا اور اربوں روپے کی مبینہ طور پر زمین لی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا واسطہ ہمیں 3 سال کے دیے دو، جس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین، اس حالات میں مسلم لیگ نون نے مبینہ طور پر کئی چینلوں کا بائیکاٹ کر دیا اور 8 سے 10 صحافیوں کی زبان بندی کے لیے
بعض اپنے غلامانہ ذہن کے مالک افسران کو کہا ان کو راستے سے ہٹاؤ، ہمیں خدشہ ہے کہ چند صحافیوں پر مزید مقدمات اور انہیں مروایا جا سکتا ہے۔ آزادی صحافت پر قدغن اس حکومت کا پرانا قصہ ہے۔ 96 میں انہوں نے ایک اخبار پہ فائرنگ کرائی، 98 پہ بھی انتقامی کارروائیوں کی۔ یہ آزادی رائے اور اختلاف رائے کو بغاوت اور قتل کرنے کا کہتے ہیں۔ اور کل رات اچانک ایئر ون ٹی وی کو بند کر دیا گیا پیمرا نے بغیر کسی نوٹس کے، جبکہ وہ ہیڈ لائن تمام ٹی وی نے چلائی کہ عمران خان پر پابندی لگائی ہے، اس کی تقریر پر، اس کے خطاب پر، اس کے بیان پر۔ ابھی یہ کیونکہ پورے ٹی وی چینلز کو یہ آفیشل رسیو نہیں ہوا تھا نوٹس، لیکن ایئر وے پر پابندی لگا کر صحافت پر صحافیوں نے سلسلے پورے ملک میں آج احتجاجی کال دے دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت پر تنقید کرنے والوں صحافیوں کی بھی فہرست بنا دی گئی ہے، جیسے ارشد شریف شہید پر، جس کا شہادت ہم پر قرض اور اس کے ملزمان کو سزا دینا فرض ہے، لیکن وہ مضبوط اتنے ہیں کہ شاید ہماری کوششیں راگ آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے حضور فریاد ہے۔ اس کی والدہ سے میں اس دن ملا، ارشد شریف سے، وہ بھی جھولیاں اٹھا کے بددعا دے رہی تھی کہ یا اللہ ان قاتلوں کو نشان عبرت بنا۔ کہا جا رہا ہے کہ مزید 8 سے 10 صحافیوں کو جو حکومت کی کرپشن اور لا قانونیت کی نشاندہی کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہے۔ کیا مسلم لیگ نون ٹی وی چینلوں کا بائیکاٹ کر کے اور چند صحافیوں کو 90% تو صحافیوں کی اکثریت اور ٹی وی چینل تو ان کی جیب میں ہے، ان کے سچ کو جھوٹ کہہ کے سناتے ہیں اور جھوٹ کو بھی سچ کہہ کے سناتے ہیں۔ کیا چند صحافی بھی آواز اختلاف رائے کو بھی برداشت کرنا ان کے لیے نہیں ممکن رہا؟ کیا ان میں ضیاء الحق کی روح آ گئی ہے کہ ہر اختلاف رائے کو مروا دو؟ ماورائے آئین قائم کرنے والوں کے لیے عوام بھی کھڑی ہو چکی ہے اور صحافی بھی اور وکلا بھی کھڑے ہو چکے ہیں، اور عمران خان ان کے لیے ڈرونا خواب بن چکا ہے۔ جیسے جیسے عمران خان کی گرفتاری کے لیے حکمت عملی، سازش اور غیر قانونی اوچیت کنڈے اپنانے جا رہے ہیں، ویسے ویسے عمران خان کی مقبولیت کا گراف، ان کی الیکشن میں کامیابی کو عوام نے ریفرنڈم کے طور پر یقینی بنا دیا ہے۔ کبھی امکان ہے کہ حکومت جتنا مرضی زور لگا لے، مئی میں عمران خان کی حکومت ہوگی، اس کو روکنا خاصا مشکل اور دشوار لگ رہا ہے۔ ناظرین، ان حالات میں اگر آپ تک کبھی کبھار پوری سچ بات نہ پہنچے اور اگر کسی صحافی کے خلاف انتقامی کارروائی ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ احتجاج کریں، لیکن اس ظالم حکومت کے خلاف آواز حق بلند کرنا، اور جو بھی حکومت کسی کے ساتھ زیادتی کرے، عام انسان کے حقوق، غیر انسانی سلوک کرے، ظلم برداشت کرنے والے سے زیادہ ظلم برداشت کرنے والا بھی ذمہ دار ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے۔ برائی کو دیکھو، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، نہیں تو دل میں برا جانو۔ اس حکومت نے برائی عروج پر کرتی ہے، لیکن طریق انصاف اور ان کے رہنماؤں نے ان کے آگے جھکنے کی بجائے سر اٹھا کر چلنا سیکھ لیا ہے، اور عمران خان پر 73 سے زیادہ مقدمات، قاتلانہ حملہ، لیکن انہوں نے ملک چھوڑنے کے لیے ملنے والی NRO کی آفر کو ٹھوکر مار کے ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا جیوں گا تو پاکستان کے لیے، جدوجہد کروں گا تو پاکستان کے لیے، اور آخری عدودل رہوں گا۔ حکومت کا ظلم زیادتی ختم ہونے والی ہے، اور کامیابی کا سورج طریق انصاف کے لیے طلوع ہونے والا، جسے روکنا ان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔